آنٹی بولی، شاہد کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، اور شاید اب اس کا ان سب باتوں سے من ہی اٹھ چکا ہے۔ 2-3 مہینے میں کبھی ایک آدھ بار بہت زور دینے پر ہی وہ مجھے پیار کرتے ہیں اور میں تڑپتی رہتی ہوں۔ ایسے میں مجھے جس پیار اور سہارے کی ضرورت تھی وہ مجھے کل رات تم نے دیا ہے۔ میں تو تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے میری ٹرپ کو مٹا دیا، ورنہ کل رات پتہ نہیں میں کیا کر جاتی۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اب اس کی سزا یہی ہے کہ تم اب ہمیشہ اسی گھر میں رہو گے اور ہمیشہ مجھے اپنا پیار دیتے رہو گے۔ میں اب تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ کل تم نے جس طرح سے مجھے خوش کیا ہے، ابھی تک میرا جسم اس نشے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں اب تم ہمیشہ مجھے یہ پیار دو۔ تم ایک اصلی مرد ہو۔ میں نے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں کیا ہے، اور موٹو بھی کمال کا ہے۔ آنٹی کی باتیں سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کیا سوچ رہا تھا اور آنٹی کیا کہہ رہی ہے؟ شیرو: مگر آنٹی یہ سب گناہ ہے۔ میں نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے آپ کی نشے کی حالت کا غلط استعمال کیا ہے۔ آنٹی، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے دوست کو کوئی دھوکہ دیا ہے۔ رہی بات میری حالت کی تو مجھے احساس ہے، میں نشے میں ضرور تھی، مگر رات جو کچھ بھی ہوا مجھے یاد ہے۔ اگر تم نہیں آتے تو میں اس ڈرائیور افتخار کے آگے ہی مجبور ہو چکی تھی۔ مجھ سے اپنی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں مجھے کوئی تو چاہیے تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر تم صحیح وقت پر آ کر مجھے نہ سنبھالتے تو پتہ نہیں کون سا گھٹیا انسان تمہارے دوست کی ماں کا فائدہ اٹھا لیتا۔ تو تب کیا تم خود کو معاف کر پاتے؟ تم نے تو اپنے دوست کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ضرورت میں دوست کے کام آنا ہی دوستی ہے۔ جو دوست کی عزت کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے وہ تم نے کیا۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ چاہے اسے غلط سمجھے، مگر اصل میں اس سے اس کی ہی عزت بچی ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے جو کیا ہے وہ گناہ ہے، مگر اس جسم کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں۔ شیرو سونے کے پنجرے میں رہ کر بھی پنچھی اداس ہی رہتا ہے۔ شاہد نے وہ سب کچھ دیا جو عیش و آرام کے لیے چاہیے، مگر عورت کو شوہر کے پیار کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو وہ مجھے نہیں دے پاتا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار کرتی ہوں، مگر اس جسم کی اپنی ضرورتیں ہیں جو کل رات تم نے پوری کی ہیں۔ میں کبھی کسی غیر کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں رکھنا چاہتی۔ کیا پتہ کون کب مجھے بدنام کر دے۔ ایسے میں میرے پاس تم ہی ایک امید کی کرن بن کر آئے۔ میں نے کتنی کوشش کی تمہیں مائل کرنے کی، مگر تم خود پر قابو رکھے ہوئے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا مجھ پر چڑھ جاتا۔ اسی لیے میرے دل میں تمہارے لیے اور بھی پیار بڑھ گیا۔ میں کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گی، تمہاری اپنی زندگی ہے، تم چاہے جو کرو، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا کہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرنا کبھی گناہ نہیں ہوتا، چاہے کوئی اسے کچھ بھی کہے۔ مگر اصل میں یہی زندگی کا مقصد ہے۔ میری حالت وہ ہے کہ میں سب کے سامنے مسکراتی ضرور ہوں، مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ مجھے جس پیار اور سہارے کی تلاش تھی وہ مجھے تم نے دیا ہے۔ اگر تمہیں پھر بھی یہ غلط لگتا ہے تو تمہیں میں کبھی کچھ نہیں کہوں گی، مگر اگر تمہیں میرے درد اور اکیلے پن کا اندازہ ہو جائے تو یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ آنٹی اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے آنسو بہانے لگی اور اپنے بیڈ پر گر گئی۔ مجھے آنٹی کی باتوں سے ان کی تڑپ اور اکیلے پن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ انکل نے انہیں عیش و آرام تو دیا، مگر انہیں پیار دینے کے لیے ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ آنٹی نے مجھ میں اپنے لیے پیار اور سہارا ڈھونڈا۔ اگر میں بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اکیلی ہو جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی۔ مجھے آنٹی پر ترس آ رہا تھا۔ مجھے ان کی بات صحیح لگی کہ بے بس انسان کی مدد کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ انسان کاروبار کر کے پیسہ تو کما سکتا ہے، مگر اصل زندگی کا مقصد مظلوموں کی حمایت کرنے سے ہی ملتا ہے۔ آنٹی میرے سامنے بیڈ پر اوندے منہ گری ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ میں آنٹی کے پاس گیا اور ان کو پکڑ کر بٹھایا۔ آنسوؤں سے ان کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ میں نے آنٹی کے آنسو پونچھے اور کہا، بس آنٹی، اب اور نہیں، آپ اور آنسو نہیں بہائیں گی۔ میں جانتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں اور آج تک آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے لیے آپ کو سر جھکانا پڑے۔
انکل پیسہ کمانے کی ریس میں یہ بھول گئے کہ اصلی دولت تو خاندان ہے۔ آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں اور میں آپ کے دکھ کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا اور آپ کو وہ سکھ بھی دوں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، مگر میری ایک شرط ہے آنٹی۔ آنٹی کے آنسو تھم گئے اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شیرو، آج کے بعد ان آنکھوں میں مجھے کبھی آنسو نظر نہیں آنے چاہیے، اور یہ بھی کہ یہ ہمارا سیکرٹ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آنٹی میری بات سن کر خوش ہو گئیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے بھی آنٹی کو باہوں میں بھر لیا۔ آنٹی مجھے ایسے گلے لگائے بیٹھی تھی جیسے وہ مجھے خود سے الگ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ شیرو، اب اجازت ہو تو میں اپنا سامان اپنے کمرے میں واپس رکھ لوں؟ آنٹی، نہیں، یہی رہنے دو۔ جب تک معید اور شاہد نہیں آتے تم یہیں رہو گے میرے ساتھ۔ میں تمہیں جی بھر کر پیار کرنا چاہتی ہوں۔ شیرو، وہ تو ٹھیک ہے مگر… آنٹی نہیں رخسانہ، آج سے اکیلے میں تم مجھے میرے نام سے بلانا نہیں۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے پورے حق سے بلاؤ۔ میں آج سے تمہاری ہوں، تم چاہے مجھے جو بھی سمجھو، مجھے منظور ہے۔ شیرو، تو رخسانہ آج سے تم میری کیا ہو؟ آنٹی، جو تمہیں اچھا لگے، میں تو تمہاری داسی ہوں۔ شیرو، ویسے تمہیں دیکھ کر کوئی یہ تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی، اس لیے آج سے تم میری گرل فرینڈ ہو۔ آنٹی، گرل فرینڈ تو پارٹ ٹائم ہوتی ہے، میں تو فل ٹائم رہوں گی تمہاری خدمت میں۔ تم مجھے اپنی داسی سمجھو۔ شیرو، نہیں، تم میری گرل فرینڈ ہو، اور ابھی مجھے میرا بیگ میرے کمرے میں رکھ کر آنے دو۔ سامان کمرے میں رہے گا مگر معید کے آنے تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے آنٹی کے بوسہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور باہر جانے لگا۔ آنٹی، یہ پینٹ تمہاری ہے؟ میں نے پلٹ کر آنٹی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینٹ دیکھنے لگا۔ تبھی یاد آیا، یہ پینٹ تو رات کو افتخار نے پہنی ہوئی تھی۔ میں اسے پینٹ کے بنا ہی پیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر آنٹی کے ہاتھ سے پینٹ پکڑ لی۔ پینٹ کے اندر اس کا کچھ سامان اور موبائل تھا۔ مجھے رانی کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ افتخار کے پاس اس کی تصویریں ہیں۔ میں افتخار کا موبائل چیک کرنے لگا۔ موبائل میں سیکیورٹی لاک نہیں تھا، اس لیے آرام سے کھل گیا۔ میں نے گیلری میں چیک کیا تو رانی کی تصویریں تھیں، جیسے کپڑے بدلتے ہوئے، میچ کرتے ہوئے، اور کچھ ویڈیوز بھی تھیں جس میں افتخار رانی کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا، اور یہ ویڈیو اس نے خود بنائی تھی۔ آنٹی پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، لگتا ہے افتخار رانی کے ساتھ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہے۔ یاد آیا، کل تم نے افتخار کے ساتھ کیا کیا؟ شیرو، کیا کرتا؟ وہی کیا جو نمک حرام کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، مار مار کر ہڈی پسلی توڑ دی اور گھر سے باہر پھینک دیا۔ آنٹی، مگر اس میں اس بیچارے کی کیا غلطی تھی؟ غلطی؟ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ آنٹی میری بات پر حیران ہو گئی۔ آنٹی، کیا مطلب شیرو؟ شیرو، مطلب یہ کہ افتخار اور رانی ملے ہوئے تھے، اور رانی ہی افتخار کے کہنے پر آپ کو بھڑکا رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں رانی اور آپ کے بیچ کیا چل رہا تھا۔ پھر میں نے آنٹی کو وہ سب بتایا جو میں نے سنا تھا افتخار اور رانی کے کوارٹر کے باہر۔ اس کے بعد میں نے آنٹی کو وہ ویڈیو بھی دکھائی۔ آنٹی کو یہ سب سن کر غصہ آ گیا۔ آنٹی، تم نے بہت اچھا کیا، اس حرام زادے کو تو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور وہ رانی کہاں ہے؟ شیرو، رانی کو میں نے رات اس کے کوارٹر میں رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ آخر وہ ایک عورت ہے، اسے رات کو باہر نکالنا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ ویسے بھی وہ افتخار کے کہنے پر یہ سب کر رہی تھی۔